آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی، ایک ایسی داستان کی جو امید، ایمان اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک لازوال مثال ہے۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جن کی زندگی کا ذکر قرآن پاک کی سب سے طاقتور اور تفصیلی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک ظالم بادشاہ، ایک ٹائرنٹ، جس کا سب سے بڑا ڈر، جس کا بدترین خواب اسی کے اپنے گھر میں، اسی کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھے۔ یہ سوال اس پوری کہانی کا دل ہے اور ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ قدرت کے منصوبے کتنے حیران کن ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں قدیم مصر کی طرف، جہاں ایک طرف تو شاندار محلات تھے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان پر حکومت کرتا تھا ایک ایسا فرعون جو خود کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ اور اسی ماحول میں ایک رات فرعون ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھتا ہے، ایک ایسا خواب جو اس کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یروشلم سے ایک آگ نکلتی ہے اور پورے مصر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ جب وہ اپنے نجومیوں اور کاہنوں سے اس کا مطلب پوچھتا ہے تو جواب ملتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اور بس یہی وہ پیشین گوئی تھی جس نے اس کے دل میں ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خوف بٹھا دیا۔ اب اپنے تخت کو بچانے کے لیے فرعون نے جو قدم اٹھایا وہ انتہائی وحشیانہ تھا۔ اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا، بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح وہ تقدیر کو، قدرت کے منصوبے کو شکست دے دے گا۔ لیکن اسی ظلم اور خوف کے گہرے اندھیرے میں امید کی ایک ننھی سی کرن روشن ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے اور اب ان کی والدہ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا قدم اٹھانا تھا جس کا کوئی ماں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ خود ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، انہیں وحی ہوتی ہے، اسے دودھ پلاؤ اور جب تمہیں اس کی جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ذرا سوچئے کیسا ایمان ہوگا اس ماں کا جس نے صرف اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنے نومولود بچے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اور پھر ہوتا ہے وہ جسے کہتے ہیں قدرت کا کھیل۔ وہ ٹوکری بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ جاتی ہے اور اسے کون دیکھتا ہے؟ خود فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ وہ فرعون کو راضی کر لیتی ہیں کہ اس بچے کو گود لے لیا جائے۔ یعنی جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے، وہی بچہ اب اس کے اپنے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ اللہ کی تدبیر ہر تدبیر پر غالب ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اللہ کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ اس بچے نے محل کی کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ تب موسیٰ کی اپنی بہن جو نظر رکھے ہوئے تھیں ایک عورت کا مشورہ دیتی ہیں، اور وہ عورت کون تھی؟ وہ ان کی اپنی ماں تھیں۔ تو اللہ نے نہ صرف بچے کو ماں سے ملایا بلکہ اب فرعون کے خزانے سے اسی ماں کو اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے کی تنخواہ بھی مل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو وقت تیزی سے گزرتا ہے، موسیٰ اب جوان ہو چکے ہیں، فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح پلے بڑے ہیں۔ لیکن ایک دن ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اپنے ایک اسرائیلی بھائی کو ظلم سے بچاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے حادثاتی طور پر ایک مصری قبطی مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے بھاگنا پڑتا ہے۔ مصر سے نکل کر وہ مدین پہنچتے ہیں، جہاں وہ تقریباً 8 سے 10 سال گزارتے ہیں۔ وہیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کام کرتے ہیں اور ان کی بیٹی سے شادی بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک دہائی بعد جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے تو کوہ طور پر ان کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ آتا ہے۔ وہ ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھتے ہیں اور جب قریب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلی بار ان سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اسی واقعے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو ایک خاص لقب ملا، کلیم اللہ۔ اس کا مطلب ہے وہ جس نے اللہ سے کلام کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ باقی انبیاء پر وہی فرشتوں کے ذریعے یا خواب میں آتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اللہ سے براہ راست بات کر سکیں۔ اب فرعون جیسے ظالم کا سامنا کرنے کے لیے اللہ نے انہیں 2 کھلے معجزے بھی عطا کیے۔ پہلا ان کا عصا، جسے جب وہ زمین پر پھینکتے تو وہ ایک جیتا جاگتا خوفناک اژدہا بن جاتا، اور دوسرا ان کا ہاتھ، جسے جب وہ اپنی گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، بغیر کسی بیماری کے۔ یہ ان کی نبوت کی 2 بڑی نشانیاں تھیں۔ تو اب اللہ کے حکم اور ان معجزات کے ساتھ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ واپس مصر لوٹتے ہیں۔ اور ان کا مشن کیا ہے؟ اس وقت کے سب سے طاقتور اور مغرور بادشاہ
फिरौन के दरबार में जाना और उससे कहना, बनी इसराइल को आज़ाद करो। फिरौन उनका मजाक उड़ाता है और अपने सबसे माहिर जादूगरों को जमा कर लेता है। तो एक तरफ फिरौन के जादूगर थे जिनका कमाल सिर्फ नज़र का धोखा था, इल्यूजन था, और दूसरी तरफ थे मूसा जिनके पास अल्लाह की दी हुई हकीकी ताकत थी। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी जो सांपों की तरह नजर आने लगीं, लेकिन मूसा का मुआज़ा हकीकत था। फिर जब मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका तो वो एक हकीकी अजदहा बन गया और उन जादूगरों के सारे खिलौनों को, उनके सारे फरेब को एक एक करके निगल गया। ये देखकर वो जादूगर जो अपने फन के माहिर थे फौरन समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की ताकत है। वो सब के सब वहीं सजदे में गिर पड़े और ऐलान किया कि वो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन तो गुस्से से पागल हो गया, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक अजाब भेजे, कभी खुश्क साली और कहत, कभी टिड्डियों के दिल जो फसलें खा जाते, कभी हर तरफ मेंढक ही मेंढक, यहां तक कि नील का पानी भी खून में बदल गया। हर बार जब अजाब आता फिरौन वादा करता कि वो बनी इसराइल को जाने देगा, लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती वो अपने वादे से फिर जाता। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से मूसा बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा करता है। अब सूरत हाल ये थी कि आगे बहीरा अहमर यानी रेड सी और पीछे फिरौन का लश्कर। बज़ाहिर बचने का कोई रास्ता नहीं था। लोग घबरा गए, लेकिन मूसा का ईमान देखें। उन्होंने पूरे यकीन से कहा, घबराओ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर कोई रास्ता दिखाएगा। और फिर वो मोजिज़ा हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा समुंदर पर मारो। जैसे ही उन्होंने असा मारा, समुंदर का पानी 2 हिस्सों में फट गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल के 6 लाख से ज्यादा लोग उस रास्ते से बेहिफाजत गुजर गए। जैसे ही आखिरी इसराइली पार हुआ, फिरौन और उसकी मगरूर फौज उसी रास्ते में दाखिल हुई और फिर अल्लाह के हुक्म से समुंदर की वो दीवारें वापस आपस में मिल गईं। फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी समंदर में गर्क हो गया। उसकी खुदाई का दावा और उसका जुल्म सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और अल्लाह ने उसके जिस्म को बाद वालों के लिए एक निशानी के तौर पर महफूज कर लिया। तो फिरौन तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल बात तो वो सबक हैं, वो लाइफ लेसन्स हैं जो हज़रत मूसा की ये पूरी जद्दोजहद हमारे लिए छोड़ गई है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि अल्लाह का मंसूबा किसी भी जालिम के मंसूबे से कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। ये हमें बताती है कि सच्चा ईमान क्या है। सच्चा ईमान ये है कि उस रास्ते पर भी भरोसा किया जाए जो नज़र नहीं आ रहा। ये हमें याद दिलाती है कि जो चीज़ हमें अपनी कमज़ोरी लगती है, अल्लाह उसी से कोई बड़ा काम ले सकता है। और ये कि कभी कभी जो चीज़ हमें एक सेटबैक लगती है, वो दरअसल अल्लाह की किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा होती है। सबसे बढ़कर ये कि हिदायत ही सबसे बड़ा ख़जाना है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, आगे समंदर है और पीछे दुश्मन, तो उस वक्त ईमान रखने का, अपने रब पर तवक्कुल करने का असल मतलब क्या होता है?